السلام علیکم ناظرین کرام، سلامی ٹی وی انڈیا کی اہم خبروں میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ فرانسیسی صدر نے اعلان کیا ہے کہ ہم شام کی حمایت کے لیے تیار ہیں۔ شام میں سیاسی منتقلی کی حمایت کے لیے پیرس میں جمعرات کو شروع بین الاقوامی کانفرنس کے آغاز کے بعد فرانسیسی صدر میکرون نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک استحکام کے حصول کے لیے شام میں عبوری حکومت کی حمایت کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز SDF فورسز نے داعش کو شکست دینے میں مدد کی اور ہم انہیں شامی فوج میں ضم کرنے کی ضرورت پر زور دیتے رہیں گے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ شامی پناہ گزینوں کو اپنے ملک کا سفر کرنے اور فرانس واپس جانے کی اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایرانی ملیشیا کو شام واپس جانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جلدی پیرس میں شامی صدر احمد الشرا کا استقبال کریں گے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کو ختم کرنے کی کوششیں لگاتار ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ امن مذاکرہ کے درمیان روس نے ایک بار پھر یوکرین کو نشانہ بنایا ہے۔ اس مرتبہ یوکرین کے نیوکلیئر پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ سنسنی خیز دعویٰ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کیا ہے۔ زیلنسکی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں کہا کہ ایک اعلیٰ دھماکہ خیز وار ہیڈ کے ساتھ ایک روسی حملہ اور ڈرون نے تباہ ہو چکے چوتھے پاور یونٹ پر ریڈیشن سے دنیا کی حفاظت کرنے والے شیلڈر پر حملہ کیا ہے۔ پیرس میں شام کے حوالے سے منعقد ہونے والے خصوصی اجلاس اختتام پذیر ہو گیا۔ اجلاس کے بعد العربیہ نیوز کے نمائندے نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ان کے ہم منصب اسد الشیبانی کے اکٹھا ہونے کا منظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ اجلاس کے بعد شرکاء کا گروپ فوٹو لیا، جس کے بعد سعودی اور شامی وزیر خارجہ کے بیچ گرم جوشی سے مصافحہ اور دوستانہ بات چیت دیکھنے میں آئی ہے۔ سعودی عرب کی سفارتکار نے شام کے معاملے پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس کی وحدت کو بحال کرنے اور استحکام حاصل کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے ہتھیار ہیں کہ ہم 100 دفعہ دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، امریکہ کو نئے جوہری ہتھیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بچنے والی رقم کو دوسرے معاملات پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ امریکہ، روس اور چین اپنے دفاعی بجٹ کو آدھا کر دے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن اور چینی صدر سے ملاقات میں یہ پیشکش رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ عام آدمی پارٹی لیڈر اور دہلی حکومت کے سابق وزیر ستیندر جین کی مشکلات میں ہوا اضافہ۔ جی ہاں، مرکزی وزارت داخلہ نے جمعے کو ستیندر جین کے خلاف انڈین سول سیکیورٹی کوڈ 2023 کی دفعہ 2018 کے تحت عدالت میں مقدمہ چلانے کے لیے صدر سے منظوری مانگی ہے۔ ذرائع کے مطابق ED سے موصولہ مواد کی بنیاد پر اس معاملے میں ستیندر جین کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے کافی ثبوت ملے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے UP کی BJP حکومت پر شدید تنقید کی ہے اور مہاکمبھ میلے کے دوران نقصان اٹھانے والے دکانداروں کو معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا۔ اکھلیش یادو نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ ان دکانداروں کو رقم واپس کرے جس کی بنیاد پر ان کو مہاکمبھ میلے میں دکانیں الاٹ کی گئی تھی۔ اکھلیش یادو نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں دکانداروں کو دکھایا گیا جنہیں میلے میں مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ اکھلیش نے کہا کہ حکومت کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ ان دکانداروں کی رقم واپس کرے کیونکہ ان کی تجارت BJP حکومت کی بد انتظامی کی وجہ سے متاثر ہوئی۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم خان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے خلاف 18 سال پرانے زمین قبضے اور زبردستی چندہ وصولی کے مقدمے کی دوبارہ جانچ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس معاملے میں الزام ہے کہ 2004 میں اعظم خان نے رامپور کے ایک تاجر افسر خان سے اپنی یونیورسٹی کے لیے 5 لاکھ روپے کا چندہ طلب کیا تھا، لیکن چندہ نہ ملنے پر ان کی فیکٹری کو بلڈوزر سے منہدم کروا کر زمین پر قبضہ کر لیا گیا تھا۔ شہر کے مشہور سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کی قدیم عمارتیں منہدم کر دی گئی ہے۔ ریلوے اسٹیشن کے طرز نو کے عمل کے تحت جمعرات کو ریلوے حکام نے
1952 میں تعمیر شدہ اسٹیشن کی مرکزی عمارت کو مسمار کر دیا۔ عمارت اپنے وقت کی ثقافت اور فن تعمیر کی علامت تھی جو اب صرف یادوں میں باقی رہ گئی ہے۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن کو 1874 میں اس وقت کے نظام نواب نے تعمیر کروایا تھا۔ 1916 تک یہ مرکزی اسٹیشن NGSR نظام گارنٹیڈ اسٹیٹ ریلوے کے قومی آنے کے بعد یہ انڈین NGSR تھا۔ 1951 میں ریلوے کا حصہ بن گیا اور 1952 میں یہاں نئی عمارت تعمیر کی گئی۔ اس کا ڈیزائن نظام فن تعمیر کے مطابق ایک قلعے کی شکل میں تھا۔ اب اس اسٹیشن کو جدید ایئرپورٹ کی طرح بنانے کے لیے تیزی سے کام جاری ہے۔ 720 کروڑ روپے کے منصوبے کے تحت اس کی تزئین نو ہو رہی ہے اور آئندہ ایک سال میں مکمل طور پر جدید سہولیات سے آراستہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی سلامی ٹی وی انڈیا کی اہم خبریں۔ دیجیے آپ کے دوست اظہر خان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔